مجیب الرحمان شامی صاحب، نوٹیفیکیشن نہیں آیا ہے، ڈی نوٹیفائی نہیں کر رہے ہیں گورنر صاحب، خاموشی ہے، پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بھی ہیں، عدم اعتماد کی طرف بھی معاملہ جا رہا ہے، یہ سب انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ، یا کچھ اور ہے کہانی؟ میرا نہیں خیال کوئی انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہو رہا ہے، میرا خیال کنفیوژن ہے، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ جو گورنر صاحب نے وزیر اعلیٰ کو کہا تھا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں، اس میں وقت بہت کم تھا۔ جب ایک فیصلہ سامنے آیا لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ کا منظور وٹو صاحب کے معاملے میں، تو پھر اندازہ ہوا کہ وقت کم ہے۔ اب وہ وقت جو ہے کچھ دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد فیصلہ جو بھی ہوگا، اگر وزیر اعلیٰ ڈی نوٹیفائی ہوتے ہیں تب بھی وہ کام کرتے رہیں گے، ان کی جگہ کوئی دوسرا وزیر اعلیٰ مقرر نہیں کیا جا سکے گا، اور پھر عدالت میں بات پہنچے گی اور وہاں سے بھی یہی حکم ہوگا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں۔ تو مطلب بڑی ایک پیچیدگی ہے، اور یہ ہماری سیاسی جماعتوں نے مل کر جو 18ویں ترمیم کی تھی، اس میں صوبائی حکومت جو ہے ان کو بڑا محفوظ بنایا تھا اور مرکز کے اختیارات محدود کر دیے تھے۔ اب یہی صورتحال سامنے ہے، اور پنجاب حکومت کو اور وزیر اعلیٰ کو ختم کرنا یا ان کے خلاف اقدام کرنا کوئی آسان نہیں رہا۔ تو جو بھی معاملہ ہوگا وہ عدالت میں جائے گا، اور عدالت سے کوئی ایسا حکم نہیں ملے گا کہ جس سے آپ سمجھیں کہ بھئی آپ ٹھنڈی سانس لے سکیں۔ اور سہیل بڑائی صاحب، آپ کہیے گا، آپ کے خیال میں اس کا نتیجہ یہ نکلنے والا ہے کہ کچھ ٹائم بعد ہی صحیح مگر اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اور وہی ہوگا جو تحریک انصاف کہہ رہی ہے، یا کچھ نہ کچھ الگ ہونے والا ہے؟ دیکھیں، اس وقت نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی خواہش تو یہ ہے کہ حکومت تبدیل ہو جائے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے تئیں ایک وزیر اعلیٰ کا انتخاب بھی سوچ رکھا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہوگا، اور اس کے لیے ان کا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی جب ووٹ شو کرنے ہوں گے تو شاید پرویز الہی بھی شو نہیں کر سکیں گے اور ہم بھی شو نہیں کر سکیں گے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت آ جائے گی، اور اس کے لیے وہ ڈی نوٹیفائی کرنے کو بھی تیار تھے۔ انہیں صرف پرابلم یہ ہے کہ کل کو عدالت میں یہ معاملہ جانا ہے، تو عدالت کے لیے وہ تیار ہو، تو وہ نہیں چاہتے کہ عدالت میں جا کے سبکی ہو اور پھر حکومت جو ہے وہ پرویز الہی کی بحال ہو جائے۔ تو یہ اصل جو مخمصہ ہے وہ یہ ہے کہ عدالت کو کس طرح یہ یقین دلایا جائے کہ یہ جو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے یہ ٹھیک کیا گیا ہے، اس کے لیے یہ سوچا جا رہا ہے کہ کیا کیا جائے۔ تو سہیل بڑائی صاحب، واقعی نمبر ہیں 186 یا نہیں ہیں؟ دعویٰ تو ہے کہ 10 ق لیگ کے ہیں اور 177 ہمارے پاس تحریک انصاف کے ہیں یا نمبر نہیں ہے جس کی وجہ سے اعتماد کا ووٹ نہیں لے رہے؟ دیکھیں، قاف لیگ کے تو نمبر پورے ہیں اور وہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہیں اور انہوں نے جیسے کہ شو بھی کر دیا ہے، لیکن تحریک انصاف کے کتنے نمبر کم ہیں یا کتنے پورے ہوں گے، یہ بہرحال ایک سوالیہ نشان ہے۔ نہ کسی نے بیٹھ کے انہیں گنا ہے، نہ کسی کو اندر کی صورتحال کا پتہ ہے، لیکن پی ڈی ایم والے یقین سے کہتے ہیں کہ جی کچھ لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ مل چکے ہیں، خاص کر جنوبی پنجاب کے۔ یہ اب حقیقت کتنی اس میں سچائی ہے یہ تو جب ووٹنگ ہوگی تبھی پتہ چلے گا۔ آپ کہیے گا بھائی صاحب، شامی صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ نمبرز کہیں ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، اس لیے اعتماد پہ زیادہ فوکس ہے اس وقت وفاقی حکومت کا اور پی ڈی ایم کا کہ یہ 186 نمبر نہیں لے پائیں گے، کیونکہ دعویٰ تو بار بار کرنے کے ہیں ہمارے پاس 186؟ دیکھیے، حکومت کا دعویٰ تو یہ ہے کہ 186 ان کے پاس ہیں، لیکن جو اتحادی ہیں یا حکومت کی جو اپوزیشن ہے پنجاب حکومت کی، ان کا یہ خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ دانے گر جائیں گے اور کوئی رابطے ان کے ہیں، اور 186 کی گنتی پوری نہیں ہوگی۔ اور پھر ان کا یہ بھی خیال ہے کہ جب نیا وزیر اعلیٰ چنا جائے گا تو پہلے راؤنڈ میں کسی کے پاس بھی 186 نہیں ہوں گے، اور دوسرے راؤنڈ میں وہ اکثریت لے لیں گے خواہ ان کے پاس 186 نہ ہو۔ لیکن یہ سب مفروضے ہیں، اور ان مفروضوں میں حقیقت کتنی ہے اس بارے میں ابھی کچھ کہنا مشکل ہے۔ ابھی تو صورتحال ایسا ہے کہ فریقین جو ہیں دونوں پل صراط پر چل رہے ہیں، اور دونوں کو یقین بھی ہے اور یقین نہیں بھی ہے، اور وہ ایک دوسرے
کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں اور ایک دوسرے پر یہ ظاہر بھی کر رہے ہیں کہ ان کے ووٹ پورے ہیں. تو جو بھی صورتحال ہوگی جب اسمبلی کے اندر معاملہ پہنچے گا اسی وقت واضح ہوگی. اور اسمبلی کے اندر تو معاملہ بہرحال پہنچنا ہے, اعتماد کا ووٹ ہو یا عدم اعتماد کا. آپ اسمبلی کے باہر معاملہ طے نہیں کر سکیں گے اور عدالت کے پاس بھی جائیں گے تو عدالت آپ کو واپس اسمبلی میں پہنچائے گی. اور سہیل وڑائی صاحب, یہ اچانک جنرل باجوہ پر شدید قسم کی تنقید, اب وہ ہیں بھی نہیں عہدے پر, اور ساتھ میں اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ بھی کہ جی آپ انتخابات کرائیں. کیا میتھڈ آپ کو نظر آ رہا ہے, کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے اس میں خان صاحب کی؟ نہیں, خان صاحب کی حکمت عملی تو صاف ظاہر ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے وقت دیا اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو تو وہ مجھے نائل قرار دے دیں گے, میرے خلاف اقدامات کریں گے, مجھے نان پاپولر کرنے کی کوشش کریں گے, میرے خلاف ٹیپس آئیں گی, آڈیو ٹیپس آئیں گی, ویڈیو ٹیپس آئیں گی. تو وہ سمجھتے ہیں کہ سارا ایک کچھ منصوبے کے تحت ہو رہا ہے اور اس کو وہ فورس ٹال کرنے کے لیے, روکنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ میں اگریسو ہو جاؤں اور میں فوراً الیکشن کا مطالبہ کروں اور کوشش کروں کہ ایک کرائسس ڈیولپ رہے, فائنانشیل کرائسس رہے, پولیٹیکل کرائسس رہے, اور حکومت جو ہے وہ الیکشن کروانے پر مجبور ہو جائے. شاہی صاحب, آپ کو لگ رہا ہے یہ جو پریشر ہے اس میں کامیابی ملے گی؟ جنرل باجوہ کو تنقید کرتے ہیں, مطالبہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے کرتے ہیں, اور ظاہر اس کا بھی وہ اظہار کر چکے ہیں کہ مجھے نااہل کیا جا سکتا ہے. دیکھیے, عمران خان صاحب کی مشکلات میں تو اضافہ ہو رہا ہے اور جو وقت گزرے گا یہ مشکلات بڑھیں گی, ان میں کمی نہیں ہوگی, اور اس کا اندازہ ان کو بھی ہے. اور میرا اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد معاملہ جو ہے وہ طے کر لیا جائے, بات انتخابات تک پہنچے. لیکن انتخابات تک پہنچ بھی گئی, اگر موجودہ حالات میں انتخابات ہوں, موجودہ الیکشن کمیشن کے تابع ہوں, تو پھر خان صاحب جو ہیں تو اسی وقت اس کے نتائج تسلیم کریں گے جب وہ جیت جائیں گے. اگر وہ نہ جیتے تو پھر انتخابات کا نتیجہ انہیں منظور نہیں ہوگا. تو اس لیے انتخابات سے بات نہیں بنے گی, اس کے پہلے اس کے انتظامات پر بھی معاملہ کرنا پڑے گا اور اس پر بھی اتفاق کرنا پڑے گا. اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ وقت جو ہے ان کے خلاف ہے. جو وقت گزرے گا معاملات پیچیدہ ہوں گے, دشوار ہوں گے, اور ان کی مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جائیں گی.